الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر مدارک سورہ مائدہ آیت نمبر 90 سے آج انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے قسم کی صورتیں اور اس کے کفارے وغیرہ کے حوالے سے سنا تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر ای القمار، ایمان والو بے شک شراب اور میسر یعنی جوا، والانصاب الانصاب اور بت، بتوں کو انصاب کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّهَا تُنْصَبُ فَتُعْبَدُ، کیونکہ ان کو قائم کیا جاتا ہے پھر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَالْأَزْلَامُ اور پانسے، هِيَ الْقَدَاحُ الَّتِي مَرَّتْ، ازلام جو ہیں وہ تیر ہیں کہ جن کی تفصیل پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ تیروں کو بطور فعال کے نکالا جاتا تھا، اس مقصد سے نکالا جاتا تھا کہ جو کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اس کام کرنے میں بھلائی ہے یا برائی ہے۔ تو فرمائے یہ سارے کام جو ہیں رجسن، نجسن ناپاک ہیں، او خبیثن برے ہیں، مستقذرن گندے ہیں، من عمل الشیطانی شیطان کے کام سے، لِأَنَّهُ یحمل علیہ کیونکہ شیطان ہی اس کام پر ابھارتا ہے، تیار کرتا ہے، فَكَأَنَّهُ عَمَلُهُ گویا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ وَالضَّمِيرُ فِي فَاجْتَنِبُوهُ يَرْجِعُ إِلَى الرِّجْسِ او إِلَى عَمَلِ الشَّيْطَانِ او إِلَى الْمَذْكُورِ او إِلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ۔ فَاجْتَنِبُوهُ کی جو ہو ضمیر ہے ان سے بچو، ہو ضمیر جو ہے وہ یا تو رجس کی طرف راجع ہے یا پھر عمل شیطان کی طرف راجع ہے، یا پھر مذکور جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں ان کی طرف راجع ہے، یا پھر مضاف محذوف کی طرف راجع ہے۔ کأنہ قیلا گویا کہ کہا گیا، انما طاعت الخمر والمیسر کہ شراب اور جوئے کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی عادت بنائی جاتی ہے، ان کے پیچھے پڑا جاتا ہے۔ وَلَذَا قَالَ رِجْسٌ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، برے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اُکِّدَ تحریم الخمر والمیسر من وجوہ، شراب اور جوئے کی حرمت کو اس آیت مبارکہ میں چند انداز میں موقت کیا گیا ہے، چند اسلوب کے ساتھ موقت کیا گیا ہے۔ حیث صدر الجملۃ بی جملتا بی انما، اس حیثیت سے کہ اس جملے کو انما کے ساتھ صادر کیا، وَقَرَنَهُمَا بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ پھر ان دو حرمتوں کو خمر اور میسر کی ملا دیا بتوں کی عبادت سے۔ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اسی اسلوب سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت
کی پوجا کرنے والے، بت کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ وَجَعَلَهُمَا رِجْسًا مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ تیسری جو تاکید یہاں پہ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں کو شیطانی عمل سے ناپاک قرار دیا، خبیث قرار دیا۔ وَلَا يَأْتِي مِنْهُ إِلَّا الشَّرُّ الْبَحْتُ، اس سے صرف بڑا شر سوائے بڑے شر کے، کبھی شر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَأُمِرَ بِالْاجْتِنَابِ، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی تاکید ہو گئی۔ وَجَعَلَ الْاجْتِنَابَ مِنَ الْفَلَاحِ، اور اس سے بچنے کو کامیابی قرار دیا، یہ ایک اور تاکید ہو گئی۔ وَإِذَا كَانَ الْاجْتِنَابُ فَلَاحًا كَانَ الْارْتِكَابُ خَسَارًا، کیونکہ جب کسی چیز سے بچنا کامیابی ہو تو اس کا کرنا خسارہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، ناکامی ہوتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت، دشمنی، والبغضاء، بغض، کینہ ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ ذکر ما یتولد منہما من الوبال، اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ان باتوں کو جو ان دو برائیوں سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی وبال، ان دو کا جو وبال ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ان کا وبال کیا ہے، عداوت اور بغض۔ وَهُوَ وقوع التعادی والتباغض بین اصحاب الخمر والقمر، وہ وبال یہ ہے کہ باہمی دشمنی اور باہمی بغض پیدا ہونا شراب پینے والوں اور جوا کھیلنے والوں کے درمیان۔ وما یؤدیان الیہما الیہ من الصد عن ذکر اللہ، اور یہ دو چیزیں باہمی بغض اور باہمی عداوت جس کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے روک دینا، وَأَن مَرَاعَاتِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، نماز کے اوقات کا خیال رکھنے سے روک دینا، وَخُصَّ الصَّلَاةُ مِن بَيْنِ ذِکْرِ، پہلے ذکر کی بات ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر میں سے نماز کو خاص کیا گیا، پھر نماز کی بات الگ سے فرمائی، کیوں؟ لزیادتی درجتھا، ذکر کے تمام صورتوں میں نماز کا درجہ زائد ہونے کی وجہ سے نماز کو ایکسٹرا فضیلت حاصل ہے بقیہ اذکار کے مقابلے میں، اگرچہ اذکار میں یہ بھی داخل ہے۔ کانہو قالا، گویا کہ فرمایا، عن الصلاۃ خصوصاً، خصوصیت کے ساتھ نماز سے، وَإِنَّمَا جَمَعَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسَرَ مَعَ الْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ أَوَّلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو ابتدائی طور پہ بتوں اور پانسوں کے ساتھ جمع فرمایا، ثم افردہما آخراً، پھر آخر میں اگلی آیت میں ان دونوں کو الگ کر دیا، لأن الخطاب مع المؤمنین، کیونکہ خطاب یہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ، تو انہیں منع کیا ہے، اما کانو یتعاطونہ من شرب الخمر واللعب بالمیسر،
تو صرف مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ باز آ جائیں، رک جائیں اس سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی شراب پینا اور جوا کھیلنا۔ وذکر الانصاب والازلام، انصاب اور ازلام کا یہاں پہ تذکرہ جو ہے لتاکید تحریم الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی حرمت کو مؤکد کرنے کے لیے ہے، اظہار ان ذالک جمیعا من اعمال اہل الشرک، اس بات کو ظاہر کرنے کے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ تمام کام اہل شرک کے کام ہیں۔ فَكَأَنَّهُ لا مباینۃ بین عابد الصنم و شارب الخمر والمقامر، گویا کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے بت پرست، شراب نوش اور جواری کے درمیان۔ ثم افردہما بالذکر، پھر شراب اور جوئے کا ذکر جدا کیا، لِيُعْلَمَ أَنَّهُمَ الْمَقْصُودُ بِالذِّكْرِ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ذکر سے مقصود یہی دو چیزیں تھیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے رکو گے، اس سے باز آؤ گے؟ من ابلغ ما ينہى به، تو جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ان میں یہ سب سے بہترین انداز ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کانہ کیلا، گویا کہ کہا جا رہا ہے، قد تلی علیکم، تم پر تلاوت کر دیا گیا، ما فیہما، جو ان دو چیزوں میں برائی ہے، من انواع الصوارف والزواجر، موانع اور ڈرانے کی اقسام میں سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مَا هَذِهِ الصَّوَارِفِ، تو کیا ان موانع کی موجودگی میں منتہون، تم ان سے بچو گے؟ ام انتم علی ما کنتم علیہ، یا پھر تم جیسے تھے اسی انداز پر رہو گے؟ کأن لم توعظوا، گویا کہ تمہیں نصیحت کی ہی نہیں گئی، ولم تزجروا، اور گویا کہ تمہیں ڈرایا ہی نہیں گیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ وَكُونُوا حَذِرِينَ خَاشِعِينَ، ہو جاؤ احتیاط کرنے والے، خوف رکھنے والے، خشیت رکھنے والے۔ لِأَنَّهُمْ إِذَا حَذَرُوا دَعَاهُمُ الْحِذْرَ، کیونکہ جب وہ بچنے لگے، جب وہ بچیں گے تو دعاہم الحذر، یہ بچنا جو ہے انہیں لے جائے گا الی اتقاء کل سیئۃ، ہر برائی سے بچنے کے، بلکہ یہ ڈرنا انہیں لے جائے گا، دعاہم الحذر، یہ ڈرنا انہیں لے جائے گا الی اتقاء کل سیئۃ، ہر برائی سے بچنے کی طرف، و عملی کل حسنۃ، ہر نیکی کے کرنے کی طرف، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر پیٹ پھیرو، عن ذَلِکَ، ان نصیحتوں سے، ان احکام سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔
ای فعلموا انکم لم تضروا بتولیکم رسولہ، جان لو کہ تم اپنے منہ پھیرنے سے، اپنے ہٹ درمی کرنے سے رسول کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ لِأَنَّهُ مَا كُلِّفَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بِالْآيَاتِ، کیونکہ انہیں تو صرف مکلف کیا گیا ہے واضح طور پر آیات کو پہنچا دینے کا، ان کی تبلیغ کر دینے کا۔ وَإِنَّمَا ضَرَرْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ہی کو نقصان پہنچاؤ گے، ہینا عارضتم، جب تم اعراض کرو گے، اما کلفتموہ، اس سے جس کا تمہیں مکلف کیا ہے، جس کے تم مکلف ہو۔ نزل فی من تعاتی شیئا من الخمر والمیسر، یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں نازل کی گئی جو شراب اور جوئے میں سے کسی چیز کے ساتھ پہلے سے وابستہ تھے، پہلے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے قبل تحریمی، حرمت کے حکم سے پہلے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان پر کوئی حرج نہیں اس میں جو وہ کھا پی چکے، شریبوا من الخمر، یعنی انہوں نے جو شرابیں پی لی پہلے حرمت سے پہلے، وَأَكَلُوا مِن مَالِ الْقَمَارِ، اور جو انہوں نے جوئے کا مال کھا لیا قبل تحریمہما، ان دونوں کی تحریم کا حکم آنے سے پہلے، اذا متقوا شرکا، جبکہ وہ شرک سے بچیں، وآمنوا باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ثم اتقوا، پھر بچیں، الخمرہ شراب سے، والمیسرہ جوئے سے، بعد تحریمی حرمت کے حکم کے بعد، وآمنوا بتحریمہما، اور ان کی حرمت پر ایمان لے کر آئیں، ثم اتقوا، اور بچیں، سائر المحرماتی، تمام حرام کاموں سے، او اولا عن الشرکی، یا پھر جو ہے بچیں پہلے شرک سے، وثانی عن المحرماتی، پھر حرام کاموں سے، وثالث عن الشبہاتی، اور تیسرے نمبر پر شبہات سے، وَأَحْسَنُوا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں سے احسان کریں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَلَمَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالصَّيْدِ عَامَ الْحُدَیبِیَّۃِ، جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمایا شکار کے حوالے سے حدیبیہ کے سال، تو وَهُمْ مُحْرِمُونَ، حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھے، وَقَصُرَ عِندَهُمْ، اور ان کے پاس شکار بکثرت تھے، حَتَّى كَانَ يَغْشَاهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یہاں تک کہ ان کے کجاووں میں جو ہے، ان کی جو بیٹھکیں تھیں ان میں وہ چھا جاتے تھے، فَيَسْتَمْكِنُونَ مِنْ صَيْدِهِ أَخَذًا بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کے شکار پر قدرت رکھتے تھے، اتنے زیادہ کثرت سے، اتنا قریب تھے، وَطَعْنًا بِرِمَاحِهِمْ، اور اپنے نیزوں سے مار کر شکار کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ نزلہ، تو اس موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُوهُ، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں شکار میں سے کچھ سے آزمائے گا، تنالوہ، جو شکار تمہیں، ایدیکم، جس شکار کو تمہارے ہاتھ، و رماح حکم، اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں۔ ومانا یبلو یختبرو،
امتحان لے گا. وہوا من اللہ، اور یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے، اظہاری، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، ما علم من العبد علی ما علم، کہ جو اللہ تبارک و تعالی بندے سے جانتا ہے، بندے سے علم رکھتا ہے، تو اس علم پر اظہار کرنے کے لیے، اس معلوم کا اظہار کرنے کے لیے، لا لعلم ما لم یعلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نہیں جانتا اس کے جاننے کے لیے آزمائے گا، بلکہ جو جانتا ہے اس علم کے اظہار کے لیے، اس معلوم کے اظہار کے لیے. وَمِن لِلتَّبْعِیدِ، من بازیت کے لیے ہے، اذ لا یحرم کل صید، کیونکہ ہر شکار حرام نہیں ہوتا، ہر شکار حرام نہیں، لا یحرم کل صید، ہر شکار حرام نہیں کیا گیا، او لبیان الجنس، یا پھر من جو ہے وہ بیان جنس کے لیے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون غیبت میں، پوشیدگی میں اللہ سے خوف رکھتا ہے، لیعلم اللہ خوف الخائف منہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے ان میں سے ڈرنے والوں کے ڈر کو، بالامتناعی عن الاصطیاد موجودا، شکار موجود سے بچنے کے ذریعے، کما کانا یعلم قبل وجودہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود سے پہلے بھی یہ بات جانتا ہے، انہ یوجد لیصیبہ علی عملہ، تو یہ صورت اس لیے پائی جائے گی، اس وجہ سے اس کا وجود لایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل پر اسے ثواب دے، لا علی علمہ فیہ، نہ کہ اس کے بارے میں اپنے علم پر اسے ثواب دے. فمن اعتدی، تو جس نے تجاوز کیا، فساد، شکار کیا، بعد ذالک، ابتلائی، اس آزمائش کے بعد، اس امتحان کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. قلل فی قولہ وشین من الصید، تو بشئی من الصید جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قلت بیان فرمائی، تقلیل بیان فرمائی، لیعلم انہ لیس من الفتن العظام، اس بات کو جاننے کے لیے، اس بات کو جاننے کی وجہ سے کہ بہت بڑا کوئی فتنہ یہاں پر نہیں ہے، بہت بڑی کوئی آزمائش یہاں پر نہیں ہونے والی. وَتَنَالُهُ صِفَةٌ لِلشَّيْءِ، اور تنالہم جو ہے یہ لفظ شے کی صفت ہے. چلیں یہاں تک رکھیں.